بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جماعت نہم، مضمون اردو، سبق تہنید، اقتباس حل کرنے کی مشق، تیار کردہ عبدالخالق سر۔ اقتباس نمبر 1، مندرجہ ذیل اقتباس کا مطالعہ کریں اور نیچے دی گئی سرگرمی مکمل کیجیے۔ صفحہ نمبر 20۔ اقتباس کی شروعات جو ہے تہنید کے اگر ہم ٹھیٹ معنی کریں یہاں سے لے کر کے اس میں بھی کچھ ہیر پھیر کرے گا یہاں تک کہ یہ اقتباس ہے۔ پہلی سرگرمی شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ اقتباس میں آئی صفت نسبتی، فرنگی، حبشی، ہندی اور چینی، یہ 4 صفت نسبتی ہے۔ دوسری سرگرمی مختلف زبانوں میں تہنید کو کن الفاظ میں بیان کیا ہے۔ یہ اقتباس کے شروع کے سبق کے شروعات میں ہی دیا ہے کہ عربی میں کیا کہتے ہیں، فارسی میں کیا کہتے ہیں اور اردو میں سے کیا کہا گیا ہے۔ سرگرمی نمبر 3، کیا اردو کی ترقی کے لیے دوسری زبانوں کے الفاظ شامل کرنا مناسب ہے؟ یعنی ہم کو اس کو سوچنا چاہیے کہ ہماری زبانوں میں جو دوسری زبانوں کے الفاظ موجود ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہماری زبانوں میں اردو کے الفاظ آ رہے، ہندی کے الفاظ بھی آ رہے ہیں، انگریزی کے الفاظ بھی آ رہے ہیں اور دوسری زبانوں کے الفاظ بھی ہمارے زبانوں میں موجود ہے اردو زبان میں، تو کیا دوسری زبانوں کے الفاظوں کو اردو زبان میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس پر ہم کو سوچ کر کے جواب دینا ہے۔ 2، مندرجہ ذیل اقتباس کا مطالعہ کیجیے اور نیچے دی گئی سرگرمی مکمل کیجیے۔ صفحہ نمبر 21۔ عربی کا اگر صحیح لفظ تمنی ہے مگر یہاں سے اقتباس کی شروعات ہے 2 مقابل کے اردو لفظ ہوں گے، یہاں تک کہ یہ اقتباس ہے۔ پہلی سرگرمی شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ تمنی سے کیا بنا؟ تماشی سے، لینٹرن سے اور مبادلہ سے۔ تو تمنی سے تمنا ہوا، تماشی سے تماشا ہوا، لینٹرن سے لالٹین ہوا اور مبادلہ سے تبادلہ ہوا۔ تو یہ 4 الگ الگ ہم کو لفظ ملے۔ دوسری سرگرمی زبان کی خود مختارانہ حکومت کی پتہ کس طرح چلتا ہے، اس کی وضاحت کیجیے۔ تو آپ جب آپ کو اقتباس کی لائن نمبر 4 پہ دیکھیں گے تو پورے پیراگراف میں اس کو دیا گیا ہے کہ زبان خود مختار حکومت کی طرح سے ہے اور جب وہ کسی دوسری زبان میں داخل ہوتی ہے تو اس کو اسی طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تیسری سرگرمی گفتگو کے دوران انگریزی زبان کے الفاظ کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یعنی اس کو بھی ہم کو تھوڑا سوچنا ہے کہ ہماری مادری زبان اردو ہے، ہم گھر میں عام طور پہ اردو زبان کا استعمال کرتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انگریزی کا چلن بڑھتا جا رہا ہے، تو آج عام بول چال میں انگریزی الفاظ کا بہت زیادہ استعمال بڑھ گیا ہے اور آج ہم گفتگو کے دوران میں بہت زیادہ انگریزی الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو کیا اس طریقے سے ہم گفتگو کے دوران میں، بات چیت کے دوران میں انگریزی الفاظ کا استعمال کریں یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے اوپر ہم کو تھوڑا سا غور کرنا ہے اور اس کی مناسبت سے ہم کو جواب لکھنا ہے کہ ہم اس طریقے سے انگریزی زبان کا استعمال اپنی زبان میں شامل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اقتباس نمبر 3، مندرجہ ذیل اقتباس کا مطالعہ کریں اور نیچے دی گئی سرگرمی مکمل کیجیے۔ صفحہ نمبر 22 سے یہ ہے علاقہ ہندی میں زمینداری کے نام سے، یہاں سے شروع ہوتا ہے لفظ ہندوستانی کو ہاتھ آئے، یعنی یہاں سے یہاں تک کہ یہ اقتباس ہے۔ پہلی سرگرمی شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ لفظ دولت کے معنی کیا ہے؟ تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جانا، یہ اس کے معنی دیے ہیں۔ اس کی جمع دول بنا اور دولت سے بننے والے 2 لفظ دولت مند اور دولت مندی، یہ 2 لفظ ہم کو آتے ہیں اس کی دولت کے دوسری سرگرمی کی طرف آئے ہیں۔ جلوس کے معنی، اس طریقے سے یہ وضاحت کیجیے، جلوس کے جو معنی ہے اس کی وضاحت کرنا ہے۔ یہ اقتباس کی لائن نمبر 4 پر آپ کو ملے گا، وہاں سے آپ
تلاش کر کے لکھ سکتے ہیں کہ جلوس کیا ہے، کیسے جلوس کا وجود، یعنی عربی میں کس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں اور وہ ہمارے پاس کیسے آیا، اور ہم نے اس کو کس معنی میں جلوس کو استعمال کی۔ سرگرمی نمبر 3، اردو کے ارتقاء کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے۔ یہ سوال کو بھی ہمیں سوچنا ہے کہ ہماری مادری زبان اردو ہے، ہم کہتے ہیں، بولتے ہیں، ہم لکھتے بھی کہ ہم اردو داں ہیں، اردو زبان ہماری مادری زبان ہے، تو اب اردو کے ارتقاء کے لیے، اردو کو باقی رکھنے کے لیے اور اردو کو پھیلانے کے لیے، ایک اس کی بقا اور ایک اس کا ارتقاء کہتے ہیں پھیلانے کو، تو ہم کو اس کو بڑھاوا دینے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے کیا اقدامات، کیا قدم اٹھانے چاہیے یا کیا کوششیں کرنی چاہیے جس سے ہماری اردو زبان میں اور ترقی ہو اور پھلے پھولے بڑھے اور پوری دنیا جو ہے یہ زبان پھیلے۔ 4، مندرجہ اقتباس کا مطالعہ کریں اور نیچے دی گئی سرگرمی مکمل کیجیے۔ صفحہ نمبر 22 اور 23 پر یہ سرگرمی ہے، اقتباس ہے۔ عربی میں غصہ کے معنی حلق میں سے کسی، یہاں سے شروع ہوتا ہے، ان کا ساتھ یہ سلوک کریں، یہاں تک کہ یہ ہے۔ شب کی خاکہ مکمل کیجیے، اس میں 4 باتیں پوچھی گئی ہے۔ فلک سے بننے والے الفاظ، تو فلاکت زدہ، مفلوک اور مفلوک الحال، یہ فلک سے 4 لفظ بنے۔ دوسری سرگرمی، مراٹھی اور سنسکرت میں آئے ہوئے الفاظ کو مختصر بیان کیجیے۔ یہ سبق کے آخری کے حصے کے لاسٹ پیراگراف کا حصہ ہے، صفحہ نمبر 23 کا، وہاں پہ آپ کو ملے گا جہاں پر اس کی پوری وضاحت ہے کہ کس طریقے سے ہماری زبان میں مراٹھی الفاظ ہے، برہمن سے برہمن ہو گیا، وچار میں بدلے، برکھا سے برسات ہوا، تو یہ ساری چیزیں وہاں پر آپ کو مل جائیں گی۔ تیسری سرگرمی، انگریزی زبان کے بڑھتے رجحان پر روشنی ڈالیے۔ آج کے دور کے اعتبار سے آج انگریزی زبان انٹرنیشنل لینگویج بن گئی ہے، پوری دنیا میں بولی جانے والی، پڑھی جانے والی زبان انگریزی زبان ہو گئی ہے، اور آج ہمارے ملک میں بھی انگریزی کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کیا اس پر وہ کرتے ہو، کیا سوچتے ہو، اس کے اوپر اپنی روشنی ڈالیے۔ کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے آج انگریزی زبان کا اتنا بول بالا ہے، کیا اس کے وہ ہے آج، اور کیا ہمیں بھی انگریزی زبان میں تعلیم حاصل کرنا چاہیے یا آگے کی نسل کو انگریزی کو کیا اہمیت دینی چاہیے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئے گی۔ ان تمام سرگرمیوں کو آپ اپنی مشقی بیاض میں مکمل کیجیے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔